السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم آج نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے وہ حج اور اس کی اہمیت یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا حج جو ہے یہ اسلام کا، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن کو عقیدہ جو ہے وہ پہلے کہتے ہیں نا، پہلے تو عقائد ہیں کہ عقائد ہمارا جب ہمارا عقیدہ یہ پکا ہوگا تبھی اس کے بعد ہم مسلمانوں کے دائرے میں آئیں گے، تبھی جو ہے وہ مسلم دائرے میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ عقیدے ہمارے وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان اور اس یوم آخرت پر ایمان۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد پھر بیٹا ہمیں جب ہم دائرہ اسلام میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، ان چیزوں پر پختہ یقین کر لیتے ہیں، تو پھر کچھ رکن ہمارے لیے رکھے گئے ہیں کہ جب تک ہم وہ چیزیں پرفارم نہ کریں تب تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ ارکان جو ہے یہ بھی ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، تو بیٹا پھر زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے۔ یعنی کہ بیٹا یہ جو تمام ارکان ہیں ان کو کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ مختلف عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنائی ہیں نا، مختلف جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ کچھ عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، تو بیٹا کچھ بیٹا ہماری بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ مالی عبادتیں ہوتی ہیں، اور کچھ بیٹا جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بدنی بھی ہوتی ہیں اور وہ مالی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو نماز ادا ہم کرتے ہیں یا ہم جو روزہ رکھتے ہیں یا مال جو ہے وہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بیٹا ہماری بدنی عبادتیں ہیں کہ اس میں ہمارا اتنا زیادہ پیسہ صرف نہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں پیسے تو نہیں لگتے، کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، ہم صرف وضو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہماری بدنی عبادت ہے۔ تو بیٹا جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی بیٹا عبادت ہی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو کچھ مال دیتے ہیں، لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ بیٹا جو عبادت ہے یہ بیٹا ایک اس کو ہم جو ہے وہ مالی عبادت کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارا جو ہے وہ مال خرچ ہوتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ بیٹا ہماری جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج بیٹا جو عبادت ہے یہ بیٹا یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی، کہ اس میں ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، ہمارے پیسے جو ہے وہ خرچ ہونے کے بعد ہم وہاں پر جاتے ہیں اور پھر بدنی طور پر وہاں پر مشقت کرتے ہیں، جو ہم وہاں پر جو ہے طواف کرتے ہیں، طواف پہ زیارت کرتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے وہ مختلف چیزیں پرفارم کرتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ انبیاء کی سنت پوری کرتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے ہم یہ عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہماری مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بیٹا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہو، ان کے پہلے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک اور بالکل گناہوں سے پاک صاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حج کرنا اور حج کرنے والے لوگ اس قدر پسند ہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ لوگ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ۔ اور بیٹا حج یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جو ہے وہ فرض کر دیا کہ حج جو ہے وہ کرنا ہی ہے، حج لازمی قرار کر دیا گیا۔ حج جو ہے وہ بیٹا یہ صرف ایک بار فرض ہے کسی بھی مسلمان پر، زندگی میں صرف اور صرف ایک بار جو ہے وہ فرض ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہوں۔ سب مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے۔ نماز تو ہے نا، کوئی امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو ہر کسی پر نماز فرض ہے، روزہ ہر کسی پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ایک خاص شرع کے وہ بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، خاص شرع کے مطابق جو ہے وہ جب اتنا مال جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، 52 تولے چاندی ہوتی ہے، اتنی قیمت کا سونا چاندی ہو یا اتنی قیمت کی کوئی پراپرٹی ہو اور وہ ایکسٹرا 1 سال تک پڑی رہے اور کسی کام میں نہ آئے، پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو بیٹا حج بھی جو فرض کیا گیا ہے، حج بھی جو لوگوں پر فرض ہے، وہ بھی بیٹا ایک خاص شرع کے مطابق جب لوگوں کے پاس اتنا مال ہو اور پھر صاحب استطاعت ہوں، وہ جا سکتے ہوں، مالی طور پر بھی
مالی طور پر بھی وہ جو ہے وہ جا سکتے ہوں اور بدنی طور پر بھی وہ جو ہے وہ جا سکتے ہوں، تب پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت میں حج جو ہے وہ اس کسی شخص پر جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے، اس صورت میں کہ جب وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت رکھتے ہوں، تب ان پر جو ہے وہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے، اور وہ مالی طور پر بھی اور وہ بدنی طور پر بھی بالکل صحیح ہوں، بدنی طور پر بھی جو ہے وہ وہاں پر جا سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ فرض قرار جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں سے حج جو ہے وہ 5واں رکن ہے، وہ آخری رکن رکھا گیا۔ پہلے انسان جو ہے نماز پڑھے، روزہ دے، زکوٰۃ دے، وہ تمام کام کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو پھر اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ رکھا گیا کہ اتنا زیادہ یہ فرض اس صورت میں قرار دیا گیا اس شخص پر، وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار سے زیادہ بیٹا جو جاتے ہیں نا، وہ اپنی جو ہے وہ خوشی سے، اپنی محبت سے جاتے ہیں، لیکن فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک بار ہی کیا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنی مال و دولت ہے، وہ صرف زندگی میں ایک بار جو ہے وہ اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں حج جو ہے وہ 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے حج، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی کہ کسی کام کا ارادہ کرنا، اور ارادہ سے مراد وہ سفر کرنے کا ارادہ کرنا ہے جو کہ حج کرنے کی غرض سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے جو مسلمان اختیار کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں گے، وہاں پر جو ہے وہ عبادتیں کریں گے، زیارتیں کریں گے، تو اس چیز کا ارادہ کرنا جو ہے وہ حج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمان جو مسلمان جاتے ہیں حج کے لیے، یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، وہ حاجی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، عازمین حج ان کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو حج ہے وہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے، اور دوسرے جو مقدس مقامات ہیں، دوسرے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، ان جگہوں کی، ان مقدس جو ہے وہ جگہوں کی، ان پاک جگہوں کی جو ہے وہ زیارتیں کرنے پر، وہاں پر حاضری دینے پر جو ہے یہ جو ہے فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلامی سال کے آخری مہینے میں، یعنی کہ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے نا، مسلمان تو آپ کو پتہ ہے بیٹے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو یعنی کہ دسمبر، ویسے تو یہ دوسرا ہوتا ہے نا، دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، لیکن بیٹا جو اسلامی ہے یہ بیٹا انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دسمبر جو ہے وہ، مسلمان بیٹا جو اسلامی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، تو یہ جو بیٹا ہوتے ہیں جو ہے وہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، تو یہ جو اسلامی منتھ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے اس منتھ کے حساب سے جو آخری مہینہ ہوتا ہے وہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں، یہ ذوالحج کے مہینے میں جو ہے وہ حج کیا جاتا ہے، اور تب جا کے اس حج جو ہے بیٹا، عمرہ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے وہ تو کبھی بھی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور لوگ سال کے کسی بھی مہینے میں جا کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جو کہ صرف سال کے 1 سال بعد ہی کی جاتی ہے، اور ہر سال جو ہے وہ ذوالحج میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کہ جب حج ادا کرتے ہیں تو اس میں اور بھی تمام جو ہیں وہ عبادتیں ہو جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جا کے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، وہاں پر جا کے لوگ جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جب مدد کرتے ہیں، تو وہاں پر بیٹا جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک متحد ہونے کی، وہاں پر صرف ایسا تو نہیں نا ہوتا کہ صرف پاکستان سے لوگ جو ہے وہ وہاں پر آ گئے، یا کسی خاص مسلمان کنٹری سے لوگ وہاں پر آ گئے اور بس بیٹا پوری دنیا سے، جتنی بھی پوری دنیا میں مسلمان آبادیاں ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اذن حاصل ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہے وہ ہو، وہ تمام ممالک سے، تمام دوسری جگہوں سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایسی مسلمانوں کے اتحاد کی شاندار جو ہے وہ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو کر ایک ہی طرح کا لباس پہن کر، ایک ہی، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی خاص کسی ملک سے آئے ہوئے لوگوں نے کوئی خاص قسم کا یونیفارم پہنا ہو، یا خاص کوئی جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنے ہوں، یا خاص کوئی ایسا نشان ہو جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ یہ وہاں پر فلاں ملک سے آئے ہیں یا فلاں جگہ سے آئے ہیں، ایسا بیٹا وہاں پر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہاں پر دیکھیں
تو سب لوگوں نے ایک ہی یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ٹی وی پر جو ہے وہ دیکھیں حج کے ہونے کے مناظر، یا وہاں پر عمرہ جب لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مناظر جب بیٹا ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اور ہماری عقلیں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں، وہاں پر تمام لوگ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا سفید یونیفارم پہنا ہوتا ہے، جیسے ایک احرام باندھا ہوتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے جیسے کسی ملک کی خاص فوج کا یا خاص قسم کے لوگوں کا ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے نا، ایسے ہی بیٹا حج کے موقع پر تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سفید کلر کا لباس جس کو احرام کہتے ہیں وہ پہن کر جب آتے ہیں، ایک ہی طرح کا یونیفارم سب نے پہنا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ ایسے ایک بادشاہ کی، ایسے جو ہے وہ عظیم بادشاہ کی پوری فوج جو ہے یہ چلی آ رہی ہے، پوری دنیا سے جو بھرتی ہو کر آئی ہے، اور ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، سب ایک ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی یونیفارم پہنتے ہیں، ایک جیسے ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جو ہے وہاں پر ایک ہی طرح کا سب کی زبانوں پر نعرہ ہوتا ہے، سب ایک ہی طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ایک ہی طرح عبادت کرتے ہیں، مختلف بولیاں بول رہے ہوتے ہیں نا، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، بولیاں سب کی چینج ہوتی ہیں، مختلف زبانیں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی امام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی امام کی اشارے پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ رکوع سجود کرتے ہیں، ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف جو ہے وہ سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیرے ہی لیے ہے، ساری بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک ہی جو ہے وہ سب کا مالک ہے، تو ایک ہی سب کو جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، ایک ہی جو ہے وہ سب کو دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تمام لوگ جو ہے وہ یک زبان ہو کر ایک ہی طرح سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اور یہ جو ایسی جامع عبادت ہے بیٹا جس میں تمام مختلف جو عبادات ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے، مختلف قسم کی جو عبادات جو ہے وہ ایک ہی عبادت میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے، کہ لوگ یہ حج کے مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مناسک بیٹا کہتے ہیں کہ وہاں پر حج کرتے ہوئے جو مختلف جو ہے وہ لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مینا میں کیمپ لگانا، عرفات۔ مناسک بیٹا حج کرنے کے جو حج میں جو چیزیں پرفارم کی جاتی ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ جیسے سب لوگ جو ہے مینا میں کیمپ لگاتے ہیں، عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں، ایک جو ہے امام کا خطبہ سنتے ہیں، جو ہے وہ مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالتے ہیں، وہ منا کی طرف جاتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرتے ہیں، ایک ہی مرکز کی جو ہے وہ تمام گرد کھڑے ہو کر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ تمام جو کام کرتے ہیں، یہ پرفارم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تب یہ سب چیزیں مناسک حج کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تمام عبادات حج کے دوران لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام عبادات کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب حج جو ہے یہ بیٹا 8 ذو الحج کی صبح سے شروع ہو جاتا ہے، کہ یہ جو مناسک حج لوگ ادا کرتے ہیں یہ 8 ذو الحج کی صبح کو شروع ہوتا ہے، اور یہ مسلسل 5 دن جاری رہتا ہے، اور 12 ذو الحج کی شام کو یہ جو حج ہے یہ مناسک ہیں یہ ختم ہوتے ہیں، اور تب لوگوں کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 8 ذو الحج کی صبح کو شروع ہوتا ہے، اور یہ 5 دن مسلسل جاری رہنے کے بعد 12 ذو الحج کی شام کو مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح حج کا جو یہ مبارک پورا سفر ہوتا ہے، یہ حج کا فرض جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، حج کا فرض جو ہے وہ ایسے کیا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں بیٹا بیت اللہ شریف جو ہے آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے جو نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے صدیوں پہلے، بہت سال پہلے اللہ کے حکم سے اس جگہ پر اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم نے یہ جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، اور ہماری اولاد میں سے ہی جو ہے وہ ہماری اولاد میں سے ایسی نیک اور جو ہے فرما بردار امت جو ہے وہ پیدا فرما جو کہ اس شہر کو امن و ثمراج جو ہے وہ والا شہر بنا دے، امن والا جو ہے شہر بنا دے، ایسا خوبصورت شہر بنا دے کہ لوگ اس کی
تجارت کے لیے آئیں، اس کو جو ہے وہ عبادت کے طور پر یہاں پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور آج بیٹا دیکھیں لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنی عبادتیں، اپنی منتیں مانگنے کے لیے، اپنی عبادتیں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان لوگ جو ہیں وہ ان کا قبلہ ہے، لوگ وہاں جا کر عبادتیں کرتے ہیں، اور سبھی لوگوں کا وہ ایک ہی مرکز ہے۔ تو حج بہت زیادہ بیٹا اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کا یہ عظیم دینی اجتماع ہے، یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے، اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی جیسا لباس زیب تن کرتے ہیں، اور یہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اور حج جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، جو کہ صاحب استطاعت بھی ہو، مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ خدا کا لوگوں پر یہ حق ہے، یعنی یہ فرض ہے لوگوں پر کہ جو بھی اس گھر کو تک جانے کا جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہو، جس میں طاقت ہو، مالی طور پر، بدنی طور پر، وہ اس کے گھر کا حج کرے، وہ اس کے گھر میں ضرور جائے۔ دین جو ہے وہ اسلام میں حج کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، لوگ جو ہے وہ حج کرنے کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس استطاعت کے باوجود بھی وہ فریضہ حج اگر نہ بیٹا وہ لوگوں کے پاس اتنی استطاعت بھی ہو، ان کے پاس اتنی طاقت بھی ہو، پھر بھی وہ جو ہے وہ حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نہ جا سکیں، تو ان کے لیے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا ہے کہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے، اس کے پاس مالی طاقت بھی ہو، بدنی عبادت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، ہر طرح سے وہ مالی طور پر بھی ہے جو ٹھیک ہو، پھر بھی جو حج کے لیے وہ نہ جائے، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کا یہ ان کو بخشوانے کا جو ہے وہ انہوں نے دعا کیا کہ اللہ میری امت کو جو ہے وہ بخش دے، ان کو جو ہے وہ معاف کر دے، اور ان کو جو ہے وہ جنت میں تمام لوگوں کو جو بخشوانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ لیکن جو شخص سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے نہ جائے، وہ جو مرضی ہو جائے بیٹا، وہ اللہ کے نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کے نبی اس کے لیے پھر ایسی کوئی دعا نہیں کریں گے، تو چاہے شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حج جو ہے وہ مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے اور زندگی بھر کے گناہ بخشوانے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے، اور باہمی اتحاد اور ان میں جو ہے وہ نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایک بے مثال ذریعہ ہے، ایک بہت زیادہ اہم ذریعہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنے کا بہترین جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ ثمرات بھی ہیں، وہ روحانی بھی ہیں اور وہ دنیاوی ثمرات بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وابستگی پیدا ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حج کی زیارت کرتے ہیں، اس کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، اور اجتماعی عبادات کرنے کا سنہری موقع ان کو میسر آتا ہے۔ اس طویل سفر کے دوران جب سیر و سیاحت کا جو ہے وہ وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت ان کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، تو بیٹا یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف جو ہے یہ فائدے ہیں کہ ان کو اتحاد بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، عالمی مسائل جو ہے وہ دیکھنے کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے، تجارت جو ہے وہ بھی ان کے ذریعے کی جاتی ہے، ایک جیسے لباس جو ہے وہ جب زیب تن کرتے ہیں تو تمام طرح کا یہ مساوات کا بھی درس اس میں ہوتا ہے، برابری اس میں پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ برابری کے ساتھ، کوئی بھی اس میں بڑا چھوٹا یا امیر غریب جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر منا میں قربانیاں کرتے ہیں، سنت ابراہیمی مکمل کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، تو تمام کام جو وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان میں ایک بہتری کی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے اس کا تعارف ہی جو ہے وہ پڑھا، اس کی جو ہے وہ حج کے بارے میں اس کی اہمیت دیکھی کہ کتنا اہم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے جو دنیاوی کیا ثمرات ہیں، دنیاوی فوائد کیا ہیں، اور روحانی فائدے سے حج سے کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہم نے اس کی آج تھوڑی سی ہم نے جو ہے وہ اس میں سے انفارمیشن لی ہے جسٹ۔ تو آج آپ لوگوں نے بیٹا آج کا آپ کا جو کام یہی ہے، وہ آپ لوگوں نے یہ حج والا جو لیسن ہے اس کی جسٹ ریڈنگ کرنی ہے، اس کو آپ نے بیٹا ریڈ آؤٹ کرنا ہے 5 ٹائمز، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ کل انشاءاللہ میں دوبارہ سے آپ کو یہ جو ہے وہ سمجھاؤں گی، اور ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے۔ آج بیٹا آپ لوگوں نے صرف اس لیسن کو 5 مرتبہ دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔